آزاد کشمیر میں انتخابی دنگل کی تیاریاں مکمل، الیکشن کا پہلا مرحلہ۔ میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں پولنگ آج ہوگی۔ میرپور، بھمبر اور کوٹلی کے کچھ حلقوں میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، IPP، جماعت اسلامی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ LA7 بھمبر 3 سے نون لیگ کے چودھری طارق اور آزاد امیدوار چودھری انوار الحق آمنے سامنے۔ LA1 میرپور 1 سے نون لیگ کے اظہر صادق اور PPP کے افسر شاہد میں سخت مقابلہ متوقع۔ LA2 میرپور 2 سے PPP کے چودھری قاسم اور نون لیگ کے عظیم بخش چودھری کا ٹاکرا۔ LA10 کوٹلی 3 سے پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین اور نون لیگ کے فتح محمود الحسن آمنے سامنے۔ LA6 بھمبر 2 میں نون لیگ کے محمد رزاق اور پیپلز پارٹی کے خضر رحمان راجہ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ ستائیس جولائی کو تیر پر موڑ لگائے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری مینڈیٹ دے تاکہ ہم ریاست اور احتجاج کرنے والوں کو یہ کہہ سکیں کہ یہ صرف بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ نہیں۔ سلسلے میں میرپور ڈویژن کے شہریوں کے لیے پیغام، کہا عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بنے ایئرپورٹ اور بسیں تحفہ نہیں، ان کا حق ہے۔ کل پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں، آپ کو حق کی حاکمیت، حق کی ملکیت اور حق کے روزگار ملے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پھر آزاد کشمیر کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ، کہتے ہیں کمیشن کے ذریعے ہر شکایت سنی جائے تاکہ ہر متاثرہ خاندان کو انصاف ملے۔ بارہا کمیشن کی تجویز دے چکا ہوں لیکن تاحال کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ سب کو پتا ہے کہ چور دروازے سے اقتدار میں نون لیگ کی قیادت آئی ہے۔ خیراتی مینڈیٹ سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیراتی مینڈیٹ والے لوگ جو ہیں ان سے آپ اچھی توقع نہ کریں۔ نون لیگ فارم 47 اور چور دروازے کے ذریعے اقتدار میں آئی ہے۔ خیرات میں حکومت کرنے والے ووٹ کیسے مانگیں گے؟ دھاندلی کے پیداواروں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام ایمن کی میرپور میں میڈیا سے گفتگو، کہا وفاقی وزراء ڈیرے لگا کر بیٹھے رہے، الیکشن کمیشن نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی۔ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کشمیر میں اعلانات کرتی رہیں لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ نون لیگ کی حرکتوں پر الیکشن کمیشن کا خاموش رہنا مناسب نہیں۔ 2 دن پہلے اعلانات کیے گئے، 20 بسز دے کر کشمیریوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی۔ نون لیگ کشمیریوں سے معافی مانگے، خیراتی اقتدار والوں کے سیاست کے دن عوام ووٹ سے ختم کریں گے۔ چاروں صوبوں اور وفاق کو جوڑنے والی واحد جماعت پیپلز پارٹی ہے۔ مخالفین جو کبھی سڑکوں کو تنقید بناتے ہیں، ہم سڑکوں کی ویڈیو لگاتے ہیں، کبھی ہسپتالوں کو تنقید بناتے ہیں تو ہم ہسپتالوں کی ویڈیو لگاتے ہیں۔ اگر اتنی پرابلم ہے، اتنی چیخیں مار رہے ہو تو پھر مریم نواز شریف جیسی گرین بسیں دکھا دو، مریم نواز شریف جیسے کلینک آن ویلز دکھا دو، کارڈیولوجی ہاسپٹل دکھا دو اپنے صوبے میں۔ رونے والے تصویریں لگاتے چند منٹ کی بارش کے بعد، اس کے بعد کی تصویریں نہیں لگاتے۔ تنقید کے لیے صرف زبان ہلانا پڑتی ہے لیکن خدمت کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اتنی باتیں کر رہے ہو تو اپنے صوبے میں پنجاب جیسی گرین بسیں دکھاؤ، اسپتال اور سڑکیں دکھاؤ، مریم نواز جیسا اپنا گھر پروگرام دکھاؤ۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں خواتین کے جلسے سے خطاب، کہا رونے والے بارش کے بعد چند منٹ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، بات کی تصویر نہیں۔ مخالفین ووٹ پر بھی پیسہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، جھانسے میں نہ آنا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کشمیریوں کو الیکٹرک بسیں اور کلینک آن ویلز ملنے پر PP رہنما کیوں چراغ پا ہیں؟ پیپلز پارٹی 17 سالہ اقتدار کی کارکردگی بتائیں۔ PP آزاد کشمیر الیکشن میں سنجیدہ ہوتی تو بلاول بھٹو جلسے منسوخ کر کے نہ بھاگتے۔ صرف ٹائم بدلا ہے، نہ شکلیں بدلی ہیں اور نہ وعدے بدلے، وہی شکلیں وہی وعدے، صرف 5 سال گزرتے گئے اور کوئی 25 سال بعد واپس آ رہا ہے، پر وعدے نئے ہیں۔ جب تک یہ علاقہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوگا تب تک یہاں کا نوجوان خوشحال نہیں ہو سکتا۔ آزاد کشمیر کے عوام اور خاص طور پر نوجوان ووٹ کا استعمال انتہائی ذمہ داری اور قومی مفاد مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ آزاد کشمیر کی پائیدار ترقی معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ویڈیو پیغام، کہا عوام ان عناصر کے دھوکے میں نہ آئیں جو ماضی میں بڑے بڑے وعدے کرتے رہے مگر کامیابی کے بعد عوامی مسائل فراموش کر دیا۔ ووٹ ڈالنے سے پہلے عوام سے کیے گئے ادھورے وعدوں کا ضرور جائزہ لیں۔
इलेक्शन 2026 मीरपुर डिवीजन से शुरू हो रहा है। आवाम से जोर अपील करता हूँ इसमें भरपूर शिरकत करें। तमाम तर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस पर होंगी, क्विक रिस्पांस फोर्स भी मौजूद होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की शहरियों से इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील। कहा हर शहरी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें, अवाम घरों से निकलकर मर्जी के नुमाइंदे का इंतखाब करें। रियासत वोटर्स की पोलिंग स्टेशन आमदोरफ्त के दौरान सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशहाल खान की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन राजा शकील के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने कहा कश्मीर में इस वक्त मेले का समा है, इलेक्शन मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। सिंध से केपी तक के सियासी रहनुमा कश्मीर में मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर लोगों को इलेक्शन से बदजन करने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। उम्मीद है वोटर टर्नआउट पिछले इलेक्शन से ज़्यादा होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था इलेक्शन मुहिम के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन पुरअमन इंतखाबात के लिए पुरअज़्म है। एक शख्स हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया, उसके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था बॉट फार्म्स के जरिए। अब इस शख्स ने दौराने तफ्तीश ये इंकशाफ किया है मोस्टली जो इसको मवाद आ रहा था वो आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को भारतीय फंडिंग के शवाहिद सामने आ गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया में गुफ्तगू में कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिससे तहकीकात जारी हैं। मजीद मवाद बरामद किया है। एक्शन कमेटी दुश्मन से फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रही थी। रियासत मुखालिफ मवाद फैलाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के पीछे भारत के अकाउंट शामिल हैं। पहले दिन से कह रहे हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहती है। कश्मीर में जो चीज़ें जो जिस तरीके के क्राइम्स ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते थे अब हम देख रहे हैं कि सेंट्रल दिल्ली में हो रहे हैं। और आपके वो बच्चे जिनको आप समझते थे कि ये महफूज हैं, इनको कुछ नहीं होगा, अब सेंट्रल दिल्ली पे उनके ऊपर पैलेट गन्स बरसाए जा रहे हैं। हर जगह तक आपने पैलेट गन्स पहुंचा दिए हैं और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमने ये होने दिया। गोदी मीडिया, IT सेल देशद्रोही बोलेगा, एंटी नेशनल बोलेगा, पाकिस्तानी बोलेगा और देश का बाकी सेक्शन कहेगा कि हाँ सही बोल रहे होंगे, एक धर्म के बारे में बोल रहे हैं ना, ये लोग तो होते ही ऐसे हैं। आपने इस चीज़ को जस्टिफाई करते रहा। आज वो आपको ऐसा बोल रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि यार हमें बोल रहे हैं पाकिस्तानी, ये तो झूठ है। तो आप ये समझिए कि इससे पहले जिसको बोला था वो भी झूठ था। मोदी के गोदी मीडिया पर घर से आवाज़ें उठने लगी। भारतीय तालिबा ने मोदी के गोदी मीडिया के झूठ बेनकाब कर दिए। नेहा बोरा ने बताया भारतीय पुलिस ने कश्मीरियों पर पैलेट गन से फायरिंग इतनी आम कर दी कि दिल्ली तक पहुंच गई। जो जुल्म सितम कश्मीर में हो रहे थे वो नई दिल्ली तक पहुंच गए। हम चुप रहे, कश्मीर में ये सब होने दिया। गोदी मीडिया इन्हें गद्दार और पाकिस्तानी एजेंट कहता था। आज गोदी मीडिया हमें एजेंट कह रहा है तो पता चल रहा है गोदी मीडिया पहले भी झूठ बोल रहा था और अब भी झूठ बोल रहा है। हम समझते थे हमारे बच्चे महफूज हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने पर तैयार। पाकिस्तान को पैगाम में मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी का इजहार। अल अरबिया न्यूज़ ने ईरानी ज़राए से बताया मुज़ाकरात जनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकते हैं। ईरान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकरात जारी रखने का पैगाम दिया। ईरान ने पाकिस्तानी हुक्काम को बताया मुज़ाकरात बर्दार नहीं हुए बल्कि मुअत्तल किया। ईरान का पहले आबनाए हर्मुज़ के मामले पर बातचीत से मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। कहा आबनाए हर्मुज़ में नई गुज़रगाह का क़याम कबूल नहीं। अमरीका और ईरान ने पाकिस्तानी और कतरी तजवीज़ पर मुज़ाकरात बहाली पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्ट्ज़ कहते हैं सदर ट्रंप ईरान पर मज़ीद हमलों के बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दे रहे हैं। अमरीका जंग के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन सदर ट्रंप सफारतकारी को मौका देना चाहते हैं। हालिया दिनों में ओमान, ईरान और हमारे दीगर मुज़ाकरातकार हर सतह पर राबते में रहे हैं। अरब इत्तेहादियों की दूरी और हथियारों में कमी। अमेरिका का ईरान पर मजीद हमलों से आर्जी गुरेज का फैसला। ईरान पर 13 रोज से जारी हमलों का सिलसिला रुक गया। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों की मंजूरी नहीं दी। ईरान ने भी जवाबी हमले रोकने का ऐलान किया। ईरानी फौज का कहना है हालिया हमलों में अमेरिकी रेडार तंसीबात, माविन मराकज़ निशाना बने। कोशिश की अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए, MOU पर अमल करे।
پاسداران انقلاب کا آپریشن نصر 2 میں 200 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ. ترجمان کا کہنا ہے زخمی امریکی فوجیوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے. ایران کا برطانیہ کو امریکی فوجی کارروائیوں میں شامل نہ ہونے کا انتباہ. جنگ کا دائرہ بحیر احمر اور کیسپین تک پھیل گیا. حوثیوں کے بحیر احمر کے قریب سعودی ساحلی شہروں میں تیل کی تنصیبات پر حملے. ایران کا یوکرین پر بحیرہ کیسپین میں ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کا الزام. یمنی باغیوں کے گروہ حوثی ملیشیا نے ینبع اور جازان میں ارامکو تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے. حوثیوں نے سعودی عرب میں آئل ریفائنری اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. سعودی حکام کا کہنا ہے حوثی ملیشیا کے حملوں کو ناکام بنا دیا گیا. عرب اتحادی فوج نے صوبہ الحدیدہ اور جزیرہ کمران میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی. جزیرہ کمران یمن کا سب سے بڑا جزیرہ اور باب المندب کے قریب ہے. ایک وزیر اعظم 4 وزراء والا پاکستان نہیں چل رہا. یہ جمہوری دہشت گردی ہو رہی ہے ہمارے اوپر. اس نظام میں مصطفیٰ کمال وفاقی وزیر ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی وفاقی وزارت پہ. مجھ سے چھین لو وفاقی وزارت. میرے لوگوں کو اختیارات دو. ایک وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ والا نظام ناکام ہو گیا. اب یہ مزید نہیں چلے گا. مجھ سے وفاقی وزارت چھین لو لیکن میرے لوگوں کو اختیارات اور وسائل دو. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کراچی میں جلسے سے خطاب. کہا 28ویں ترمیم میں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے قیام کا طریقہ کار بھی لکھوانا پڑے گا جسے آئین پاکستان کہتے ہیں. اس کتاب میں ہمارے حقوق نہیں لکھے گئے. ہمیں اپنے حقوق اس آئین کی کتاب میں درج کرانے ہیں. وفاق ہمارے پیسے نہیں روک رہا, ہمارے نام پر پیسے دے رہا ہے. صوبائی حکومتیں ہمارے نام پر ملنے والے پیسے ہم پر خرچ نہیں کر رہی. کبھی ایم کیو ایم نے اپنے کارکنوں کو کہا تھا تمہیں ٹکٹ دیں گے؟ نہیں. یہاں سے اصل ایم کیو ایم کو پہچانیے. اقتدار کی محتاجی نہیں ہے مہاجروں کو اور ایم کیو ایم والے. یہ خودداری والے لوگ ہیں جو ایم کیو ایم کے کارکنان چلاتے. یہ عہدے مانگتے نہیں ہیں اور ایم کیو ایم میں جو نہیں مانگتا اس کے پیچھے ایم کیو ایم دوڑتی. جو مانگتا ہے اس کی جوتیاں کھینچاتے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی نام لیے بغیر مصطفیٰ کمال پر تنقید. میرپور خاص میں جلسے سے خطاب میں ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ نے کہا تنظیم انا نہیں رکھتی, یہاں عہدے نہیں مانگے جاتے. ایم کیو ایم میں جو عہدے مانگتے ہیں وہ جوتیاں رگڑتے رہ جاتے ہیں. ایم کیو ایم میں سب کارکنان ہیں, کوئی عہدیدار نہیں. کارکنان بتائیں عہدے سازش کرنے والوں کو دیں یا نہ مانگنے والوں کو دیے جائیں. جو ایم کیو ایم میں نہیں رہا کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے. جو کراچی کے لیے آ کر مگر منچ کے آنسو بہاتے ہیں وہاں پہ کتنا حصہ رکھا گیا. اربوں روپے کے پروجیکٹ دیگر صوبوں کے ملیں گے تو کیا اس وقت کراچی کا حق نہیں تھا؟ کراچی میں اگر کام کراتی ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی, اور ہم ہی کراچی کو بنائیں گے. کراچی کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہانے والے بتائیں کہ پی ایس ڈی پی میں شہر کے لیے کتنا حصہ رکھا. وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ کہتے ہیں دیگر صوبوں کو اربوں کے منصوبے دیے گئے, کیا کراچی کا حق نہیں؟ صوبے کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے, دوستوں کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتے. 4 صوبے سنبھلتے نہیں, 12 کون سنبھالے گا؟ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہم ڈسکو بیکری فلائی اوور بنانا چاہتے تھے. ٹاؤن چیئرمین جماعت اسلامی نے درخواست کی کہ نہ بنایا جائے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا گلبرگ ٹاؤن میں ڈاکٹر جلال الدین سیفی فٹنس کلب کا افتتاح. کہا گلبرگ ٹاؤن نے پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹ بھی قائم کیا جس سے ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں. پنجاب میں طوفانی بارشوں سے معمولات زندگی شدید متاثر. چھت گرنے سمیت مختلف حادثات میں 11 افراد جان سے گئے. لاہور میں چھتیں گرنے کے واقعات میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے. قصور میں چھت گرنے سے 2 افراد لقمہ اجل بنے. گجرات میں مکان کی چھت منہدم, 3 بھائی بہن جان سے گئے. گوجرانوالہ میں پانی میں ڈوبنے سے بچہ جاں بحق ہو گیا. حجرہ شاہ مقیم میں چھت گرنے سے خاتون جاں بحق, 4 زخمی ہوئے. محکمہ موسمیات کی پنجاب سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں کل سے مزید بارشوں کی پیش گوئی. استور میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ایکسکیویٹر ملبے تلے دب گیا. آپریٹر کو ریسکیو کر لیا گیا. سڑک کی بحالی میں مشکلات کا سامنا.
گلگت بلتستان میں موسلادھار بارشیں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ نے نظام زندگی مفلوج کر دیا، سینکڑوں گھرانے متاثر، شاہراہیں، پل اور رابطہ سڑکیں بہہ گئیں، شاہراہ کرکرم، شاہراہ داسو سے ہنزا اور نگر تک کئی مقامات بند، بابوسر روڈ، بلتستان روڈ، نلتر شاہراہ، غزر، شندور روڈ، استور ویلی روڈ اور دیگر اہم راستے بھی سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ناقابل استعمال، سیاحوں سمیت ہزاروں افراد پھنس گئے۔ پیاسے کراچی کو پھر پانی کی کمی کا سامنا، دھابجی پر بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث شہر کو یومیہ 7 کروڑ 50 لاکھ گیلن پانی کی فراہمی معطل، نارتھ ناظم آباد، گلبرگ، نیو کراچی میں پانی کی سپلائی متاثر، لانٹھی، کورنگی اور اسکیم 33 کے بعض علاقوں میں بھی پانی نہیں آ رہا۔ واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے 11 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی کہ الیکٹرک دھابجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی بحال نہ کر سکی، دھابجی پمپنگ اسٹیشن کے 3 پمپ عارضی بند ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں آپریشن العزم کے تحت انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں، مستونگ کے علاقوں کلیکند عمرانی اور کھڑکوچہ میں فتنہ ہندوستان کو بھاری نقصانات، سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے کمین گاہوں کو تباہ کر دیا، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد، آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 16 ہو گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا تربت میں فرنٹیئر کور بلوچستان ساؤتھ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ایف سی کے جدید ترین اسپتال کا افتتاح کیا، کہا اسپتال کو اتنا جلد فنکشنل دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، تربت میں علاج معالجے کی جدید سہولتوں سے آراستہ اسپتال کی اشد ضرورت تھی، جدید اسپتال کو مختصر مدت میں مکمل کرنے پر آئی جی ایف سی کی کارکردگی کو سراہا۔ محسن نقوی نے دہشت گرد گروہوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر ایف سی بلوچستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ میجر جنرل بلال سرفراز خان نے وزیر داخلہ کو فورس کی پیشہ ورانہ تربیت اور فیلڈ آپریشن سے متعلق بریفنگ دی۔ دورہ پاکستان پر آئے امریکی ارکان کانگریس، زیانزن کے مائیکل بامگارٹنر کے اعزاز میں گورنر ہاؤس لاہور میں شائع، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پاک امریکہ تعلقات پر گفتگو، مائیکل نے دونوں ممالک تعلقات مزید مضبوط اور بہتر ہونے کی امید رکھی۔ امریکی وفد کا وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب کا دورہ، صوبائی وزراء نے وفد کا استقبال کیا، وزراء نے صوبے میں صحت، تعلیم، توانائی اور مواصلات کے شعبے میں پیش رفت پر بریفنگ دی۔ وفد نے لاہور میں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا دورہ بھی کیا، امریکی کانگریس کے ارکان نے مزار اقبال پر حاضری دی، پھول رکھے اور تاثرات قلم بند کیے، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ لاہور، پکچروال اور شیش محل کا بھی دورہ کیا۔ ایران کی بحری ناکہ بندی بدستور برقرار ہے، ترجمان امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے امریکی بحریہ نے ایران جانے والے 12 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا، امریکی فوج نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر 2 تجارتی جہازوں کو ناکارہ بنا دیا۔ نیو یارک پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے امریکہ نے ایران سے افزودہ یورینیم قبضے میں لینے کے لیے انتہائی پیچیدہ فوجی آپریشن پر غور شروع کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق مجوزہ مشن میں جوہری مراکز محفوظ بنانے، تباہ شدہ راستے صاف کرنے اور محفوظ کوریڈور قائم کرنے کے لیے ہزاروں فوجیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایک چھوٹا اسپیشل آپریشن گروپ جوہری مواد حاصل کر کے منتقل کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کو ایک اور سبکی کا سامنا، جن صحافیوں پر مقدمے کیے انہی کو ایوارڈ دینا پڑے۔ جیفری ایپسٹین کے نام ڈونلڈ ٹرمپ کا مبینہ خط منظر عام پر لانے والے وال اسٹریٹ جرنل کے 8 صحافیوں کو کیتھرین گراہم ایوارڈ برائے جرات اور استحساب دیا گیا۔ بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں پاکستانی عسکری قیادت کی گونج، نئی دلی میں احتجاج کے دوران بھارتی شہری نے کہا کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں شریک طلبہ پاکستانی عسکری قیادت کے گرویدہ ہیں، پاکستان نے بنیان مرصوص میں مودی کو تاریخی شکست سے دوچار کیا، بھارتی شہری نے پاکستان اور پاکستانی عسکری قیادت کے حق میں نعرے لگائے، بھارتی شہری مودی حکومت کے جابرانہ رویے پر شدید برہم نظر آئے، بھارت سے بلند ہونے والی یہ آوازیں پاکستانی عسکری قیادت کی شاندار کارکردگی اور صلاحیتوں کا واضح ثبوت ہیں۔
مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں نے حملے تیز کر دیے. رام اللہ میں 2 مساجد، متعدد گاڑیوں اور زرعی اراضی کو آگ لگا دی. 2 دن پہلے گاؤں تال میں اسرائیلی آبادکاروں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا. درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے. قابض فورسز نے قلقیلیہ میں فلسطینی نوجوان کو پیشانی پر گولی مار کر شہید کر دیا. جوشوا 2 بار گر کر اٹھے اور دوسرے راؤنڈ میں حریف کو ناک آؤٹ کر دیا. برطانوی باکسر نے خطرناک کار حادثے کے بعد اپنی پہلی فائٹ جیت لی. جدہ میں البانیا کے کرسٹین پرینگا کے خلاف گرتے پڑتے اور ہامتے کامتے رہے جوشوا نے کامیابی. کار حادثے میں جان کی بازی ہارنے والے اپنے 2 دوستوں کے نام کر